الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان ابراہیم کان امہ کانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وإنہ فی الآخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ادع إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ نحل کا آخری رکوع ہے جس میں کچھ آیات میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں. ان آیات کے اندر بہت اہم مضمون بیان ہوا ہے، اور یہ جو آیات ہیں ان کو کوئی موضوع جو ہے وہ ہم دینا چاہیں تو اس کا موضوع یا یوں سمجھ لیں کہ آج کا ہمارا جو درس ہے اس کا موضوع ہے تذکرہ ابراہیم علیہ السلام، قربانی، اور ان دونوں چیزوں سے امت محمد یا امت مسلمہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق. ابھی حج، قربانی ان سے ہم فارغ ہوئے ہیں، تو چلیں حج پر جو گئے حج پر گئے، قربانی کی کسی نے اور کسی نے دیکھی، تو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ یہ قربانی اصل کے اندر جو ہے اس کا کیا مقصد ہے. آخر اس اہتمام کے ساتھ ہم اس دن کو جو ہے وہ مناتے ہیں، تو اس سے ہمارے لیے کیا سبق ہے. ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کے لیے فرمایا ہے. ایک بات سمجھ لیں کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جس میں انتہائی ضروری چیزیں جو ہے نا وہ اللہ نے بیان کی. اسی لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہیں، قرآن حکیم کے اندر وہ نہیں آئی، یا قرآن کی وضاحت کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حالانکہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ وہ وضاحت بھی اللہ ہی کر دیتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت میں یہ بھی تھا کہ یہ اس کو انسان سنبھال بھی سکیں. اب ایک مفسر جو ہے وہ جب اسی قرآن کی تفسیر کرتا ہے تو 30 جلدیں لکھ دیتا ہے، تو اب 30 جلدیں
ٹھیک ہے، کسی نے پڑھی کسی نے پڑھی نہیں ہوتی. مطلب یہ ہے کہ جو حکمت اس میں نظر آتی ہے کہ یہ چھوٹا بھی رہے اور جسے کہتے ہیں کہ جو انتہائی ضروری چیز ہے وہ کما حق ہو اس کے اندر آ بھی جائے. اب دیکھیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے تذکرے کیے ہیں، لیکن اس بات کے اوپر غور کریں کہ پیغمبر تو بہت زیادہ آئے ہیں. کوئی روایات کے مطابق 1.25 لاکھ، 1,20,000. اب قرآن حکیم کے اندر جو ہے وہ صرف چند پیغمبروں کے نام ہیں. اچھا، جن پیغمبروں کے نام ہیں وہ بھی اس طرح نہیں ہے کہ کسی پیغمبر کی سیرت اللہ نے بیان کی ہے. سیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیدائش کے حالات، پھر کس طرح وہ لڑکپن گزرا، پھر کس طرح جوانی آئی، کیا کیا، پھر بڑھاپے تک کے جو بھی حالات ہیں نا وہ سب اس کے اندر آ گئے. لیکن کسی ایک پیغمبر کے بھی حالات اللہ نے اس طرح بیان نہیں کیے. یہاں تک کہ جس پیغمبر نے جو ہے نا وہ 950 سال تبلیغ کی نا، اس کی زندگی کے بھی صرف وہ ایک خاص جو ہے نا وہ واقعہ ہے اور وہ تبلیغ سے متعلق ہے، اس کو جو ہے وہ بیان کیا اللہ تعالیٰ نے. باقی کوئی نہیں کہ وہ علاقہ کون سا تھا، کہاں پیدا ہوئے، کیا کرتے رہے، کچھ بھی نہیں. اصل میں یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ذمہ داری یہاں لگائی ہے انسانوں پر کہ وہ ایمان لائیں اور اپنی ذمہ داری پوری کریں. اور پیغمبر جو ہیں وہ یہی ذمہ داری سمجھانے کے لیے آئے تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد جو ہے وہ کی تھی. اب ایسے سمجھ لیں کہ جس طرح ایک جڑ ہوتی ہے اور ایک چوٹی ہوتی ہے. پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تمہارا کام یہ جڑ سے لے کر چوٹی تک ہے. اب جو پیغمبر بھی آیا نا اس کے سامنے پروگرام یہی تھا، اور جو میں اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ جڑ کیا ہے، خود اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکا دینا، سر نگوں ہو جانا ہر اعتبار سے. اور چوٹی کیا ہے کہ معاشرے کو اللہ کے آگے جھکا لینا. وہ جو سورہ حدید میں بھی آیا، لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ. اللہ تعالیٰ کا سارے پیغمبر یہی پروگرام لے کر آئے تھے. لیکن یہ بات سمجھ لیں جی کہ ہر پیغمبر جو بھی آیا ہے نا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کوئی خصوصی اہتمام نہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بات کا پابند بناتا کہ جب تک تو چوٹی تک نہیں پہنچے گا اس وقت تک تو دنیا میں ہی رہے گا، تیرا کام ختم نہیں ہوگا. لہٰذا جو پیغمبر بھی جس ماحول کے اندر پیدا ہوا، جن حالات کے اندر پیدا ہوا، اس نے چوٹی کو سامنے رکھ کر جہاں اگر وہ کام جڑوں سے کرنے والا تھا تو اس نے جڑوں سے کیا، اگر کہیں درمیان تک پہنچا ہوا درمیان سے کرنے والا درمیان سے اس نے جو ہے وہ شروع کر دیا. اور جتنا وہ کر سکا. اس میں اصل چیز کیا ہے؟ اس میں اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی صلاحیتیں دی، جو بھی وقت دیا ہے، جو بھی وسائل دیے ہیں، یا جیسے کہتے ہیں کہ جو تم کر سکتے ہو وہ کر گزرو، بس تمہارا ٹیسٹ پاس ہے. تم اپنا سب کچھ لگا دو اخلاص کے ساتھ، پوری ایمانداری سے اور پوری ذہنی صلاحیتوں کے ساتھ. یہ بھی سمجھ لیں
کہ یہ نہیں ہے کہ کسی ایسی جگہ اپنے آپ کو جو ہے وہ، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ کسی ایک عمارت بنانی ہے، اس کے کسی حصے پہ آپ نے جو ہے وہ بے تحاشا پیسہ لگا دیا، کسی کے اوپر جو ہے وہ پھر لگایا ہی نہیں، پیسے ختم ہو گئے، اس طرح نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم نے توازن کے ساتھ وہ کام جو ہے نا اس کو انجام دینا ہے۔ تمہارے اپنے عمل کی وجہ سے، تمہاری اپنی کوتاہی کی وجہ سے جو ہے نا وہ اس میں کوئی اگر کمی بیشی آئی ہے تو پھر وہ تو تمہارا قصور ہے۔ باقی یہ ہے کہ اگر تم نے اپنی صلاحیتوں کے مطابق، اپنے جو بھی وسائل ہیں اس کے مطابق اگر یہ کام کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں تم سرخرو ہو۔ اچھا، کوئی پیغمبر جو ہے وہ جڑوں تک ہی کام کرتا کرتا چلا گیا، نوح علیہ السلام دعوت ہی دیتے چلے گئے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طریقے سے کوئی پیغمبر آیا تو اس کو چوٹی پہ پہنچا ہوا ملا، جس طرح سلیمان علیہ السلام، ان کو بنی بنائی حکومت چوٹی پہ مل گئی، انہوں نے وہاں سے اس سے آگے اس کو جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ چل پڑے۔ اب اسی طرح دوسرے پیغمبر بھی ہیں، لیکن خاص طور پر یہ بات سمجھ لیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا کہ آپ اس کام کو جڑ سے لے کر چوٹی تک پہنچائیں گے۔ ظاہر ہے جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے وہاں یہ جڑ سے شروع ہونا تھا، اور اسے آپ چوٹی تک پہنچائیں گے۔ قرآن حکیم میں یہ آیت 3 دفعہ آئی ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ آپ جا ہی نہیں سکتے تھے جب تک یہ کام وہاں تک نہ پہنچتا، کیونکہ اللہ نے بھیجا ہی غلبے کے لیے تھا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصیت دی، کیوں دی؟ یہ خصوصیت اس لیے دی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا، اور انسان پیدا ہوتے رہیں گے۔ وہ اب پتہ نہیں 1500 سال تو ہو گئے، ابھی کتنا اور چلتا ہے زمانہ، ٹھیک ہے نا۔ تو انسانوں کو رہنمائی درکار ہوگی، اور محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سارا عمل جو ہے یہ ان کے لیے نمونہ بنا دیا۔ البتہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کے بھی ہر فرد کے لیے لازمی نہیں ہے۔ یہ تو ہر فرد کے لیے تو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں بھی لازمی نہیں تھا، ورنہ تو جو احد میں شہید ہو گئے وہ تو چوٹی پر نہیں پہنچے۔ تو سمجھ لے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو ایمان لانے والے ہیں نا، ان کے اوپر بھی جو اصل پابندی ہے وہ یہ ہے کہ چوٹی کو اپنے سامنے رکھ کر جہاں بھی تم ہو، چوٹی یہ نہیں ہے کہ تم جڑوں پر ہی بیٹھے رہو، یعنی تمہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارا سفر وہاں جا کر ختم ہوتا ہے۔ البتہ جسے کہتے ہیں کہ رستے میں ہی بس پنچر ہو گئی تو پھر آپ کیا کریں، رستے میں موت آ گئی ہے، نہیں پہنچ سکا، تو اس چوٹی کو سامنے رکھ کر اگر تم نے اپنی صلاحیتیں، اپنے وسائل، اپنا وقت جو ہے اس کو انصاف کے ساتھ تم نے جب وہ لگا دیا ہے تو تم جہاں بھی تھے، وقت آ گیا، اینما تکونوا یاتی بکم اللہ جمیعا، تو تم کامیاب ہو، جہاں کہیں تک پہنچے، لازمی نہیں۔ جیسے میں نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ تو چوٹی تک نہیں پہنچے، کئی ہیں وہ رستے میں فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ تو البتہ اس میں ایک بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دی ہے، اور وہ قرآن سے بھی جو ہے نا وہ بات ثابت ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ، آپ نے یہ نہیں کہا 2 دفعہ 4 دفعہ، ایک دفعہ کا یہ دین
پوری زمین کے اوپر جو ہے وہ اسی طریقے سے قائم ہو جائے گا جس طرح میرے ہاتھوں یہاں ہوا۔ گویا کہ یہ امت کو بتا دیا کہ تم اب اس کو لے کر آگے چلو۔ اب ہماری زندگی میں ہوتا ہے، اگلوں کی زندگی میں ہوتا ہے، یا جس کی زندگی میں بھی ہوتا ہے، اور میرا اپنا گمان بھی یہی ہے کہ یہ ہونا بھی کوئی نزدیک جا کر ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ تم اس کے لیے جد و جہد کرو۔ اچھا، یہ جو پہلی دفعہ یہ جد و جہد ہوئی جسے کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سربراہی میں صحابہ کرام نے، اس جد و جہد میں جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کی زندگی سے رہنمائی دی ہے نا، وہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں تھے تو ان پیغمبروں کی زندگی سے رہنمائی دی جن کی زندگی میں وہ دور گزرا تھا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی گزار رہے تھے، وہاں سے رہنمائی دی۔ اور اگر مدینے میں آ گئے ہیں تو اب ان پیغمبروں کی رہنمائی زندگی سے جو ہے وہ رہنمائی دی جو پیغمبر جو ہے وہ اس مرحلے سے آگے گزر گئے تھے۔ چنانچہ یہ سورہ مبارکہ مکی ہے، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہے، اور ہجرت سے پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مرحلہ دعوت میں ہیں، دعوت تبلیغ اس میں ہے۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے یا آپ کی وہ جو جد و جہد تھی اس سے رہنمائی دے رہا ہے، اس کی طرف متوجہ کر رہا ہے۔ لہٰذا ابراہیم علیہ السلام کی جو جد و جہد ہے اس کو تھوڑا سمجھ لیں۔ اچھا، اس میں ایک بات اور سمجھ لیں، پھر اس طرف آتے ہیں۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دعوت و تبلیغ والا کام جو ہے نا، یہ تو بیکار ہی ہے، یا کم از کم اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے۔ زیادہ اہمیت جو ہے نا وہ اس کی ہے دوسرے مرحلے کی جنگ کی۔ اصل میں وہ بات یہ ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، خون بہہ رہا ہے، ادھر لاشیں ادھر لاشیں، وہ ایک سما بن جاتا ہے، اور اس کے مقابلے میں یہاں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ سمجھ لیں جی کہ زیادہ تکلیف دہ، زیادہ مشکل یہ دعوت کا مرحلہ ہے، وہ نہیں ہے۔ دیکھیں، آپ نے اکثر دیکھا ہے نا کہ کسی جگہ پر کوئی ہنگامہ ہوا، کوئی بندے مار دیے، اب لوگ جو ہے وہ جن کے مرے ہیں وہ خود جذبے میں آ جاتے ہیں، حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے جی، بندے مر گئے تو لوگ کی باقی گھر کے اندر جو ہے وہ چھپ جائیں، سامنے آ جاتے ہیں، پھر وہ مارتے ہیں، پھر وہ اور جذبہ بڑھتا ہے۔ تو یہ جنگ کے اندر یہ بات ہوتی ہے، تو اس میں ٹھیک ہے جب تک خاموشی ہے، اور جب شروع ہو گئی ہے تو اس میں انتقام بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ کسی گھرانے کا ایک ہی بندہ رہ گیا اور وہ باقی سارے کسی مخالف پارٹی نے مار دیے، پھر وہ بس زندگی اسی لیے گزار رہا تھا کہ میں اب وہ باقی سب کو ٹھکانے لگا ہوں، میری زندگی اس نے وہ ڈرا ہی نہیں، اس نے یہ نہیں سوچا کہ بھائی اب میں اکیلا رہ گیا ہوں، نسل ہی ختم ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ بندوق ہے، ریوالور ہے، اب آپ میرے اوپر وہ فائر کرنا چاہتے ہیں، میرا کوئی عمل ہے نا، آپ مجھے روکنا چاہتے ہیں، رک جاؤ نہیں تو گولی مار دوں گا۔ اچھا، اب آپ نے وہ ٹریگر جو اس کا جو ہے اس کو دبا دیا،
گولی نکل گئی. گولی نکلنے کے بعد 4 انچ وہ اپنی نالی سے باہر چلی گئی ہے, بلکہ وہ تو خیر اس سے پہلے بھی نہیں, لیکن میں سمجھانے کے 4 انچ. آپ افسوس کرنا شروع ہو گیا کہ گولی واپس نہیں آئے گی. اچھا, جب تک اس کو لگی نہیں ہے یا مجھے لگی نہیں ہے وہ مار رہا ہے, تو اس وقت تک میرے لیے بھی توبہ کا یا معذرت کا جو بھی سمجھ لیں موقع ہے. جب آ کے لگ گئی تو وہ موقع بھی ختم ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اسی طرح سمجھ لیں, چلے تلوار ہے, میں بیٹھا ہوا ہوں, کوئی میرے سامنے سے پیچھے سے ایک وار کرتا ہے, میری گردن اڑا دیتا ہے, کتنا ٹائم لگا. لیکن ایک امتحان یہ ہے کہ کسی انسان کو آپ آری سے چیریں. اب وہ آری سے جب چیریں گے نا تو گویا کہ وہ جو ہر پھیرا ہے نا, ہر پھیرا وہ ایک سوال کھڑا کرتا ہے آری پھیرنے والے کے لیے کہ اگلا پھیرا دوں, اور جس پر پھر رہی ہے اس کے لیے بھی کہ میں توبہ کر لوں یا نہ کر لوں. وہ کتنے مضبوط اعصاب کا ہوگا کہ وہ آری پھیرتا رہا, اور وہ کتنے مضبوط اعصاب کا ہوگا کہ وہ چڑھتا رہا. سمجھ گئے. اب آپ ذرا سوچیں کہ وہ جو گولی والا کام تھا وہ آسان تھا یا یہی فرق سمجھ لیں. یہ دعوت و تبلیغ جو ہے نا وہ یہی کام ہے, یہ آری والا کام ہے, مشکل کام ہے. لیکن ہمیں مشکل جو ہے وہ نظر نہیں آتا. اور دعوت کے مرحلے میں جو ہے نا وہ اس طرح کے حالات ضرور آئیں گے اگر ہمارے سامنے مقصد وہی ہے. تو اگر مقصد وہ نہیں ہے نا تو یہ سمجھ لیں اکثر و بیشتر مقصد سامنے نہیں ہوتا, اور ہم کوئی دین کی بات بھی کرتے ہیں, ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی, کوئی پریشانی نہیں ہوتی, تو اصل میں وہ کہیں نہ کہیں مسئلہ ہوتا ہے. اگر واقعی وہی مقصد سامنے ہے جو قرآن بتاتا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا, باقی پیغمبروں نے بتایا, آپ ذرا یہ بتائیں کہ کسی پیغمبر کے ساتھ جو ہے وہ خیر ہوا ہے؟ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں جی ہم دعوت کا کام کریں گے تو ہمارے ساتھ خیر ہوگا, ہم لڑائی کریں گے تو پھر وہاں مرنا نہ ہو سکتا ہے. اب یہ سمجھ لیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی جو ہے نا وہ قربانیوں, ایک قربانی نہیں ہے, وہ تو قربانیوں والی زندگی ہے. اب جس ماحول کے اندر پیدا ہوئے ہیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, اس ماحول میں شرک ہے, اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب شعور آیا ہے تو آپ نے اسے رد کیا ہے. پھر آپ اپنے عزیز و اقارب ہیں, رشتہ دار ہیں, برادری ہے, ملک ہے, آپ ان سب کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں نا. اس کو اب ہم کہیں گے یہ تو ایک آدھی قربانی ہے, یہ تو قربانی ہے. آپ ذرا سوچیں نا کہ اگر آپ ویسے اپنے کام کے لیے کسی کی شادی کے لیے جدھر مرضی جو ہے وہ چلے جائیں, تو آپ میرے ساتھ جو ہے وہ چلیں, اور ایک دن آج یہیں سے چلے, پھر آپ کو آپ کے گھر والے جو ہے وہ کس طرح جو ہے وہ آپ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں, پھر آپ کو پتہ چلے گا, کل آ جائیں پرسوں آ جائیں واپس. ٹھیک ہے نا, کچھ نہیں کرنا. تو یہ برادری کے سامنے, گھر والوں کے سامنے, اپنے ذرا گھروں کا ماحول دیکھیں. بیوی بھی ہر بات میں ہم سے متفق نہیں ہوتی, اور اگر ہم کبھی کھڑی ہو جائے تو ہمیں پسپائی اختیار کرنی پڑتی ہے. اولاد جوان ہو جائے نا تو وہ آپ سے ہر بات میں متفق نہیں ہوتی, آپ خود ہی نیوی پا کے سائڈ مار دیا. ٹھیک ہے نا. وہ جو ہر وقت کہتا جی میں ادھر بیوی کو گالی دی دن میرے اگے کوئی نہیں بولتا, جدو پتر جوان ہو جاندے ہیں نا پھر جرت نہیں کرتا انہاں دی ماں دے نال اس لہجے چ گل کرن دی. ٹھیک ہے, یہ پسپائی نہیں ہے. آپ چاہتے ہیں کہ جی میں یہ کام تو میں نہیں کرنا چاہتا, لیکن اس میں برادری انوالو ہے,
اور یہ کام میں کرنا چاہتا ہوں لیکن برادری انوالو ہے. آپ ذرا دیکھیں کیا پریشر ہے برادری کا. اب کتنے کام ایسے ہیں جو ہم صرف لوگوں کی وجہ سے کرتے ہیں, لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے. آپ نہیں چاہتے کہ گھر میں آپ کے سارے کوئی مخالف ہو. کوئی بندہ چاہتا کہ جی اولاد بھی مخالف, بیوی بھی مخالف, تو پھر گھر میں رہنا کی ہے. اور کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس محلے میں اس محلے میں رہتا ہوں, سارا محلہ میرا دشمن ہو جائے, مخالف ہو جائے, کوئی میرا دیکھنا ہی پسند نہ کرے, کوئی اس شہر میں مجھے پسند نہ کرے, کوئی اس ملک میں مجھے. بڑے بڑے لوگ پسپائی اختیار کرتے ہیں. اور دیکھیں یہ سب کے سامنے ابراہیم, وہ جس دباؤ کو ہم محسوس کرتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے محسوس نہیں کیا, اور اس کے باوجود وہ اس معاشرے کے سامنے جب وہ ڈٹے ہیں. یہ قربانی ہے یہ ساری. اچھا پھر دیکھیں بادشاہ وقت جیسے جیسے اوپر گئے ہیں تو امتحان سخت ہوتا گیا. بادشاہ وقت نمرود, اور اس کے سامنے جو ہے وہ کسی قسم کی لچک نہیں دکھائی. آگ جلائی کئی دن جلتی رہی. یہ میں نے وہ مثال دیا نا کہ گولی تو اچانک مار دی ہے نا. اب جس آدمی کو جا کر پھانسی کے پہ لٹکانا ہے, اسے مہینہ پہلے بتا دیا تجھے فلاں دن فلاں تاریخ تجھے پھانسی ہوگی. اب وہ روز مرتا ہے, روز جیتا ہے. وہ کہے گا جی وہ وارثوں کے ساتھ کوئی مل جائے, کوئی توبہ ہو جائے, کوئی معافی ہو جائے, کوئی لینا دینا ہو جائے, کوئی پیسے ہی دے دیے جائیں, شاید کوئی بات بن جائے. اب ابراہیم آگ جل گئی ہے. اب آپ سوچیں ایک ایک قدم جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کیا ہے کہ یار اگر توبہ کر لی جائے. آپ ذرا سوچیں نا کہ اگر ہم اس کی جگہ ہوتے تو ہم ایسے سوچتے نا کہ یار توبہ کا موقع تو ہے, ایک قدم آگے اٹھایا, ایک قدم کم ہو گیا لیکن ابھی توبہ کا موقع ہے, یہاں تک کنارے چلے گئے آگ کے. اب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو نظر آتا ہے وہ آگ کیا کرے گی. اچھا عام طور پر ہمیں کیوں محسوس نہیں ہوتا؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو کون سا آگ نے جلایا. اللہ کے بندو, اگر آپ ایسا سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ تھا کہ آگ نے تو جلانا ہی نہیں ہے, پھر یہ امتحان کیا ہے جو اللہ اتنی شان سے بیان کرتا ہے؟ پھر تو یہ نورا کشتی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو وہ جس طرح ہمارے کہتے ہیں کشتی کرنے والے طاقتور جو ہے وہ کبھی کبھی کمزور کے ساتھ مل کر اسے کہتا تو میں نسٹ نہیں, میں ڈگ پاؤں گا. ٹھیک ہے نا. اور اگر اللہ نے وہی کر دی تھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کہ بس تجھے کچھ نہیں ہوگا, تو پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا اس میں کود جانا کیا کمال ہے. پھر وہ تو مجھے ہی اگر اللہ تسلی ہو جائے, مجھے تسلی ہو جائے کہ بھئی اللہ نے مجھے کہہ دیا ہے کہ میں بھی چھلانگ لگا دوں گا. یہ بعد کی بات ہے کہ آگ جو ہے اس نے جو ہے وہ جلایا نہیں ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ سب سے پہلی تو قربانی انہوں نے اپنی دی ہے. ٹھیک ہے چھری کے ساتھ یا آگ میں گر کر جان ہی جانی ہے نا, تو پہلی قربانی تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دی ہے. اچھا پھر حالات یہ بن گئے کہ اپنے وطن میں نہیں رہ سکتے, اپنے بیوی بچوں کو, بچے تو تھے نہیں, بہرحال بیوی تو ایمان والی تھی, لیکن چلیں بھائی بہن دوست احباب ماں باپ برادری ان سب کو چھوڑنا ہے. اور چھوڑ کے جانا کدھر ہے؟ ان نون ایریا میں, جدھر کو اللہ کا حکم ہو گیا, جو جدھر سمجھا دیا اللہ نے. اب ذرا سوچیں اس طرح آپ سعودی عرب بھی نہیں جاتے. جو لوگ حج عمرے پہ جاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں یار اتنے کوئی اپنے پنڈ کا نہیں ہے گا, کوئی اپنے رشتہ دار چ نہیں ہے گا, انہوں نمبر دے دیو. اتنے کوئی مسئلہ آج کے دور میں جہاں آپ کو پیسے ہوں تو ہر چیز مل جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. پھر بھی آدمی کہتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ بن جاتا ہے. آپ ذرا سوچیں کہ 3 افراد ہیں, لوط علیہ الصلوۃ والسلام, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سارہ سلام علیہا, نکل کھڑے ہوئے 3 ایمان والے. اور آ کے شام کے علاقے کے اندر, یہ فلسطین شام کنان یہ سارا ایک ہی علاقہ ہے, اس علاقے میں آ کر جو وہ انہوں نے رہائش کر لی. وہاں سے نکلے اور یہاں آ کر رہائش کر لی. اب
یہاں آ کر کیا کر رہے ہیں؟ وہی کام نہیں چھوڑا ہے. اصل نوٹ کی کرنے کی بات یہ ہے، جگہ چھوڑی ہے، وطن چھوڑا ہے، کام نہیں چھوڑا ہے. یہاں آ کر اسی جذبے کے ساتھ، بلکہ اس سے بھی بڑے جذبے کے ساتھ، اور اس میں آپ ذرا دقت سمجھیں کتنی دقت ہوتی ہوگی. ان لوگوں کی زبان، ان لوگوں کا کلچر، تہذیب، ان سے واقفیت، ظاہر ہے بات سننے کے لیے بھی کوئی پہلے تعلقات بنانے پڑتے ہیں، ورنہ تو کوئی بات ہی نہیں سنتا. سب سے بڑا زبان کا مسئلہ ہے، تھوڑی دور چلے جائیں تو ان کی زبان اور آپ کی زبان میں فرق آ جاتا ہے. اور وہاں آ کر جو ہے وہ اب انہوں نے دعوت کا کام کیا. کوئی قافلے جا رہے ہیں، کوئی خانہ بدوش زندگی لوگ گزار رہے ہیں، کبھی ادھر کوئی اونٹوں والوں کے ساتھ، بکریوں والوں کے ساتھ، ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. اور 87 سال کی عمر ہو گئی میاں بیوی کو وہاں رہتے ہوئے، کیونکہ لوط علیہ السلام کو اللہ نے پیغمبری دے کر سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیج دیا تھا. میاں بیوی، کوئی ایک بندہ ساتھ کھڑا ہی نہیں ہوا. نوح علیہ السلام کے ساتھ تو پھر بھی کشتی میں بیٹھنے کے لیے بندے تھے نا. نوح علیہ السلام عمر گزار چکے 87 سال، کوئی بندہ کھڑا نہیں ہوا ساتھ کہ جی ہاں میں آپ کے ساتھ ہوں، اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں. اب خیال آیا ہے کہ اچھا نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ کوئی 1000-2000 سال کی زندگیوں والا زمانہ نہیں، وہ ہماری طرح کا ہی ہے کہ 60-70 میں بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے، پھر کوئی 100 کو پہنچ گیا، کچھ 10 سال 20 سال اوپر نیچے ہو گئے، وہ پہلے فوت ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب 87 سال میں بوڑھے ہو گئے ہیں، تو اب خیال آیا ہے کہ آخر موت بھی ہے، تو میرے بعد تو پھر کوئی کام کرنے والا، میرے ساتھ تو کوئی کھڑا ہی نہیں ہوا، تو کام کون کرے گا؟ تب اللہ تعالیٰ نے پھر بیٹا دیا ہے اسماعیل علیہ السلام. اگرچہ بعد میں پھر اسحاق علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ نے دیے، اسماعیل علیہ السلام دے دیے. اب ذرا یہ دیکھیں کتنا امتحان ہے کہ اتنا لمبا سفر نوجوانی سے انہوں نے کام شروع کیا نا. قرآن کریم میں آتا نا، ایک لڑکا ہے، اب لڑکا کہہ لیں 10 سال کا، 12 سال کا کہہ لیں، یہ ذرا بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. قرآن کریم میں آتا ہے نا، وہ کہتے ہیں کہ جب وہ بتوں کو توڑا ہے تو کہتے ہیں ہم نے دیکھا تو نہیں ہے لیکن ایک لڑکا ایسی طرح، آپ سمجھ لیں لڑکا کس کو ہم کہتے ہیں. 87 سال خیال نہیں آیا کہ یار میرے کام میں اللہ نے برکت ہی نہیں پائی، کوئی بندہ ہی نہیں ساتھ کھڑا ہوا. بندہ تو اپنے آپ کو پاگل سمجھنے لگ جاتا ہے کہ یار میں ہی پاگل ہاں، زمانہ تو پاگل نہیں ہو سکتا، سارا زمانہ تو پاگل نہیں ہو سکتا، میں اکلا ہی ہو سکتا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد نہیں دی. اگر اس طرح کی کوئی بات ہو تو ہمارے لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں ایسے تو چھڑا پھردا کام نہیں سیدھے آگے. اب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، اور بیٹا دے کر ایک طرف خوشی دی اور ایک طرف دوسرا امتحان ڈال دیا. وہ اللہ کے اپنے منصوبے میں تھا. اور وہ کیا ہے کہ اب یہ اس کی ماں، یہ دوسری بیوی تھی حاجرہ سلام علیہ ابراہیم علیہ السلام کی، اس بچے کی ماں اور بچے کو وہاں آباد کرو، وہاں چھوڑ کے آ جاؤ اسی حال میں جہاں اب خانہ کعبہ تعمیر ہوا. اب ذرا نوٹ کریں کہ یہ کتنا سینکڑوں ہزاروں میلوں کا فاصلہ ہے، جہاں شام میں وہ رہتے ہیں اور یہاں آ کر، اور کسی ہیلی کاپٹر کے اوپر نہیں آنا، کوئی کار نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے، کوئی روڈ نہیں ہے. تو اسی طرح کوئی زیادہ سے زیادہ کوئی گھوڑا گدھا ہوگا یا کوئی ایسے پیدل چلتے بیوی کو ساتھ لے کے یہاں آ گئے نا، اور یہاں آ کر ان کو آباد کیا. آباد کرنے کے بعد خود یہاں نہیں رہنا، یہ بھی سمجھ لیں. ابراہیم علیہ السلام نے یہاں نہیں رہنا،
انہوں نے واپس وہاں جانا، وہ دوسری بیوی وہیں ہے، اس میں سے پھر اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے ہیں۔ کتنا بڑا امتحان ہے جی، کہ اگر وہ ہمارے جیسا کوئی بندہ ہو، اس کے جلدی بچہ نہ پیدا ہوا ہو، لیٹ پیدا ہوا ہو، یا بیٹیاں پیدا ہوتی ہوں، بیٹا پیدا ہوا ہو، تو ادھر تو جمعہ ہی نہ پڑھان جاوے، اینی انہوں خوشی ہوئے وہ جمعہ ہی نہ پڑھان جاوے، اور وہ وہاں اسے چھوڑ کر جو ہے نا وہ واپس آ گئے۔ بچے کو ماں نے پالا ہے، عورت نے پالا ہے۔ اب جب وہ بچہ جو ہے وہ پل گیا، اب اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کہا اس کی قربانی دے دو۔ وہ ماں نہ کہندی بھی پالیا تو میں تے توں آ گیا قربانیاں کرنا، اب آ گئے۔ اور پھر وہ واقعات جو آپ کو پتہ ہے، وہ میں جان بوجھ کے نہیں اس طرف آپ کو جاتا، آپ خود اس کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اس کی بھی گردن پر چھری پھیر دی، ٹھیک ہے نا، اور بات وہی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کون سی قربانی ہوئی؟ قربانی نہیں ہوئی، لیکن ابراہیم نے کر دی۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن حکیم کے اندر فرماتا ہے قد صدقت الرؤیا، اے ابراہیم تو نے اپنا خواب جو ہے وہ خواب جو ہے وہ سچا کر دکھایا۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن، یاد کرو جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کے رب نے بڑے بڑے امتحانوں میں ڈال کر آزمایا، اس نے سارے پاس کر لیے، سارے پورے کر دیے۔ اچھا، ایک تو ہر کوئی جو امتحان میں ڈلتا ہے نا، وہ کہتا ہے میرا امتحان بڑا مشکل تھا، لیکن جب امتحان لینے والا کہہ دے نا، جس نے آپ کو امتحان میں ڈالا، یہاں وہ کہہ رہا ہے، ابراہیم نہیں کہہ رہا کہ میرا امتحان بہت سخت ہے، نہیں، اللہ کہہ رہا ہے اذ ابتلیٰ ابراہیم ربہ بکلمات، بڑے بڑے امتحانوں میں فاتمہن، اس نے پورا کیا۔ تب فرمایا انی جاعلک للناس اماما، میں تجھے نوع انسانی کی امامت دے رہا ہوں۔ ایسے نہیں ملتی، یہ خواہشات ہو سکتی ہیں۔ بہرحال یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی ہے، اور کبھی غور کریں پھر بیٹے سے کوئی ایک آدھ ملاقات ہی ہوئی ہوگی، کیونکہ 2 دفعہ کا تو ذکر آتا ہے کہ وہ آئے ہیں تو آگے سے بیٹا ملا ہی نہیں۔ اچھا، وہاں ایسا نہیں ہے کہ جی چلیں ٹھیک ہے جی ہفتے بعد موڈے تے اضافہ رکھا جی چلتے ہیں پتر نو ویکھے انہیں، یہ کوئی بات نہیں، اتنا سفر سارا کرنا ہے نا، اور ادھر اپنا کام بھی کرنا ہے۔ 2 دفعہ آئے ہیں وہ ملے نہیں، ایک دفعہ وہ قربانی والا واقعہ ہے، وہ ملاقات ہے، وہ شاید کوئی ایک آدھ اور ہوگی ملاقات، ٹھیک ہے نا، کہ کون یہ قربان۔ اچھا، اب ذرا غور کریں کہ یہ مکے میں بیٹھے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ سنا رہا ہے، کیوں سنا رہا ہے؟ اللہ کو پتہ ہے کہ یہ قربانیاں دینی پڑنی ہیں، یہ گھر بار چھوٹنے ہیں، ماں باپ چھوٹنے ہیں، اولادیں رہ جانی ہیں پیچھے، کاروبار ٹھپ ہو جائیں گے، اور ان نون جگہ کے اوپر جاؤ گے، واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے، یا واپسی کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ابراہیم کو پتہ تھا، لہذا اسی سے رہنمائی دی ہے۔ اب آ جائیں جی، اس کو آپ پڑھ لیں۔ فرمایا ان ابراہیم کان امہ، بے شک یقیناً، بلکہ حقیقت میں، جیسے کہتے ہیں حقیقت میں ابراہیم تو اکیلا ہی ایک امت تھا، امہ۔ ذرا امت کا ہمارا ایک تصور ہے، لیکن سمجھ لیں ذرا، اس کو تفصیل سے سمجھ لیں تو بات آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ ویسے تو امت ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہم ایک امت ہیں، امہ کا مطلب ہے قصد کرنا۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ جی میں نے وہ آج فلاں لاہور جانے کا قصد کیا ہے، ٹھیک ہے نا، یا میں نے آج گاؤں جانے کا، فلاں گاؤں جانے کا قصد کیا ہے۔ اچھا، جب آپ
قصد کرتے ہیں تو پھر چلتے کسی راستے پر ہیں. کوئی راستہ ہوتا ہے نا جس کے اوپر چل کر جاتے ہیں. اچھا یہ راستے کیسے بنتے ہیں؟ اب تو خیر یہ گورنمنٹ بنا دیتی ہے نا سڑکیں، لیکن آپ ذرا وہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جا کر دیکھیں نا، جس طرح ہمارے گاؤں دیہات میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں کی طرف راستہ جاتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ڈنڈی، ڈنڈیاں پہ گئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ راستہ ہوتا ہے. اچھا یہ راستہ وہاں بھی ہوتا ہے جہاں بالکل چٹیل میدان ہے. آپ کو علیحدہ ہی وہ ڈنڈی یا راستہ نظر آ جائے گا کہ یہاں سے لوگ چلتے ہیں. گاڑیاں چلیں تو گاڑیوں کے، اور ادھر ادھر زمین جو ہے وہ اور طرح کی ہوگی، لیکن وہاں خاص نشانی ہوگی. اچھا یہ راستہ جو ہے یہ کیسے بنا، کیسے بنتا ہے؟ انسانوں کے چلنے سے. لیکن ایک آدھے انسان سے چلتا ہے؟ نہیں، یہ ایک بڑی تعداد، بڑی جماعت انسانوں کی جب ایک ہی راستے پہ چلتی ہے نا، ایک دوسرے سے پیرا اگر ہے ایک ادھر دن گیا، ایک ادھر سے گزر گیا، ایک ادھر سے گزر گیا، پھر تو ڈنڈی بننی نہیں ہے. وہ جہاں سے میں گزرا ہوں میرے پیچھے والے بھی وہاں سے گزر رہے ہیں، پیچھے والے بھی وہاں، آنے والے بھی وہاں سے آ رہے ہیں، پھر جا کر وہ ڈنڈی بنتی ہے نا. تو گویا ایک جماعت جو ہے نا وہ ایک خاص راستے کے اوپر چلتی ہے، ہم اسی کو اختیار کرتی ہے تو وہ راستہ بنتا ہے. اس جماعت، یہ امت اس معنی میں ہے، جماعت جو ہے نا وہ جو راستہ جس سے راستہ بنتا ہے. اچھا اب وہ جو راستہ جو ہے وہ بنا ہے وہ بالفرض 1000 انسان جو ہے وہ، یا 1,00,000 انسان جو ہے نا ان کا آنا جانا ہوا ہے، تب جا کر وہ ان کے پاؤں سے زمین ایک خاص شکل اختیار کر گئی ہے، جس کو ہم ڈنڈی کہتے ہیں یا راستہ کہتے ہیں. اب ایک ہی آدمی جو ہے وہ، اگر ایک ہی آدمی یہ قصد کر لے کہ یہ میں نے اکیلے نے راستہ بنا دینا، تو اس کو 1,00,000 آدمی جتنا آنا جانا پڑے گا نا. بات سمجھے کہ 1,00,000 انسان آپ کے گاؤں سے دوسرے گاؤں میں گئے تو ڈنڈی بن گئی. اب آپ چاہیں گے کہ میں اکیلا ہی یہ ڈنڈی بنا دوں، تو پھر آپ کو 1,00,000 انسان جتنا کام کرنا پڑے گا نا. یعنی وہ جو جماعت کا کام تھا وہ اکیلا ابراہیم نے کر دیا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم نے تو اکیلے نے راستہ بنا دیا. اچھا راستہ جو ہوتا ہے یہ رہنمائی ہوتا ہے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ کوئی آدمی آپ سے پوچھتا ہے جی میں فلاں گاؤں جانا ہے، تو آپ کہتے ہیں یہ جو گاؤں کے باہر سے ڈنڈی جا رہی ہے نا، بس یہ ڈنڈی نہیں چھوڑنا. تو رہنما کون سی چیز ہو گئی؟ وہ ڈنڈی رہنمائی کر رہی ہے نا، ڈنڈی تمہیں پہنچا دے گی اس گاؤں میں. تو یہ راستہ جو ہے وہ رہنمائی بھی کرتا ہے. تو بنا ہوا راستہ پیچھے آنے والے کی رہنمائی کرتا ہے. یہ بات ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام تو راستہ بنانے والا تھا. یقیناً ابراہیم علیہ السلام وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے ایک راستہ بنا دیا، اکیلے ہی راستہ بنا دیا، بندے تو ساتھ نہیں تھے. اچھا وہ راستہ کون سا ہے؟ وہ تمہارے اس مرحلے میں دعوت و تبلیغ کے لیے ایک رہنمائی وہ چھوڑ گیا ہے. اس مرحلے میں یا دین کا کام کرنے والوں کے لیے وہ راستہ بنا گیا ہے. اور جب راستہ بنا ہوا ہے تو کام آسان ہو گیا تمہارا. جیسے ہم کہتے ہیں کہ جی پہلے آدمی کے لیے تو مشکل ہوتا ہے نا، کیونکہ اس نے جانا ہے تو اس نے تو پوری توجہ کے ساتھ جانا ہے کہ دائیں بائیں نہ میں ہو جاؤں. لیکن اب پیچھے والے جو ہیں ان کو تو راستہ بنا ہوا مل رہا ہے نا. تو فرمایا ان ابراہیم کان امہ، بے شک ابراہیم اکیلا ہی ایک جماعت تھا، اکیلا ہی امت تھا، اور وہ راستہ بنانے والا تھا. ٹھیک ہے، اکیلے نے راستہ بنا دیا. قانتا للہ حنیفہ،
اور اکیلا کیسے بنا گیا، کیسے ایک جماعت کا کام کر گیا؟ کانت للہ حنیفہ، وہ فرما بردار تھا اور اس اللہ کا، اور اس فرما برداری میں یکسو تھا۔ یہ ہے بڑی بات۔ ایک لمحے کے لیے تولا، ایک لمحے کے لیے ماشا، ایک لمحے کے لیے جذبہ اٹھا، اور میرے جیسا بندہ جو ہے وہاں سے اٹھ کر جو ہے یہاں آ گیا درس قرآن دینے کے لیے، ادھر جا رہا ہے، اور پھر کوئی مہینے، 2 مہینے، 4 سال بعد جب وہ ایسا ہارا کہ پھر نام بھی نہیں لیتا تھا۔ میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں، میں نے ایسے بندے دیکھے ہیں۔ بلکہ میں نے کون سا نام لینا، میں جس آدمی سے خصوصی طور پر متاثر ہوا تھا، وہ کوئی 2-3 سال یہ کام اس نے کیا ہے، اس کے بعد تو وہ شاید داڑھی بھی اس نے صاف کر دی تھی۔ یہ ایسے ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ کرتے کرتے مرے ہیں ابراہیم علیہ السلام، جہاں بھی پہنچ گئے، جتنا بھی ہوا، اور جتنا کا، اور اس میں کیا ہے کہ جتنا میں کر سکتا ہوں اس سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی میری صلاحیت ہے، جتنا میرے پاس وسائل ہیں، جتنی میرے پاس عقل ہے، سمجھ ہے، میں خود یا جو اگر میرے گھر والے ہیں، میرے بس میں ہیں، میں ان کو لگا سکتا ہوں۔ اگر میں اس میں بھی خیانت کروں گا تو وہ بھی پھر میرے خلاف جائے گی۔ تو کانت للہ حنیفہ، وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں یکسو تھے، وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اصل میں یہ بات کئی دفعہ آپ نے غور کیا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ خاص آتا ہے نا، وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ باقی پیغمبر جو ہے وہ معاذ اللہ جو ہے وہ ان میں یہ صفت نہیں تھی۔ اصل میں یہ ابراہیم علیہ السلام کا خاص اعزاز ہے، اور وہ خاص اعزاز اس طرح ہے کہ شرک ابراہیم علیہ السلام کی برداشت سے ہی جو ہے نا، وہ یہ چیز ایسی تھی کہ جو ان میں برداشت ہی نہیں تھی اس کو کرنے کی۔ ورنہ ابھی میں تھوڑی بات کر ہی دوں، لیکن میں ڈرتا رہتا ہوں کہ بات اور لمبی ہو جاتی ہے۔ آپ ذرا غور کریں کہ مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بت نہیں توڑے، اس میں حکمت تھی، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے وہ حکمت اختیار نہیں کی، بت توڑ دیے۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ چیز ہے اصل، جس کو کہتے ہیں نا کہ یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ کوئی ایسا کام کیا جو اللہ کی نافرمانی، نہیں، وہ اس کی بھی گنجائش تھی، لیکن یہاں میں صرف یہ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ہے جیسے کہتے ہیں کہ جی میں اس مسیح نماز بھی نہیں پڑھ سکتا جسے وہ پڑھے گا۔ کوئی میرا جس طرح بعض آدمی ہے نا، کوئی ذہن میں آ گئی ہے کہ جی میں اس مسیح نماز نہیں پڑھ سکتا کیونکہ میں اتنے میرا دشمن رہندا۔ اس طرح جہاں شرک والی بات، اور یہاں یہ بات بھی اللہ بتا رہا ہے کہ ابراہیم نے تو اپنے والدین کے ساتھ، برادری کے ساتھ، وطن والوں کے ساتھ رشتہ داری کاٹ دی۔ اب مکے کے لوگ جو ہے وہ شرک کر کے ابراہیم علیہ السلام کی جو رشتہ داری ہے اس کا کیا اظہار کرتے ہیں؟ یہ مکے والے لوگ جو تھے نا، جو بتیں رکھے ہوئے تھے، یہ بھی اپنے آپ کو کہتے تھے نا کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں، اصل ابراہیم کے وارث تو ہم ہیں، مسلمان نہیں ہیں۔ تو یہ بتایا جا رہا ہے، اور اسی میں ہمارے لیے سبق ہے کہ اگر یہ ہمارا کردار ہے تو ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے۔ اگر ہمارا کردار یہ نہیں ہے تو پھر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کہنے کو تو مکے کے مشرکین بھی کہتے تھے۔ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران میں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا معہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول الناس بابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام کے تعلق دار یا رشتہ دار تو وہ لوگ ہیں، ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی اتباع کی ہے۔ اگر اللہ کا مانتا یہ ہے کہ جو ابراہیم کی اتباع کرتا ہے وہی ابراہیم کا رشتہ دار ہے، تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار بھی وہی ہے، وہی آل ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے۔
تو فرمایا وما کان من المشرکین شاکرا لانعمہ، وہ ہماری نعمتوں کا قدردان تھا۔ اچھا جی، کیا نعمتیں تھیں پہلے ذرا آج ذرا نعمتوں کا تصور کریں۔ اولاد ہم کہتے ہیں جی بڑی نعمت ہے اولاد، تو اولاد تو ملی اور بوڑھے والے، ٹھیک ہے۔ اچھا، باقی کوئی اور آپ اس ابراہیم کا کوئی ایسا دنیاوی طور پر جس کو آپ یہ سمجھیں کہ جی یہ تاج محل اس نے بنایا، یہ مسجد اس نے بنائی ہیں، یہ خانہ کعبہ یقیناً انہوں نے تعمیر کیا، لیکن وہ خانہ کعبہ تو آج ہے نہیں، یہ تو کئی بار اس کے بعد جب وہ تعمیر ہوا۔ تو ابراہیم علیہ فرعون کے آپ کو احرام ملتے ہیں کہ نہیں ملتے؟ اور باقی بھی اس بندے نے تو ساری زندگی بس جسے کہتے ہیں کہ فقیری میں گزاری ہے، دعوت میں ہی لگا رہا ہے، اس نے کہاں یہ کام کرنے تھے؟ پھر کون سی نعمتیں تھیں؟ یہ ہے بات غور کرنے کی ہر ہم میں سے ہر آدمی کے لیے۔ دیکھیں جی، اللہ نے امتحان جو ہے نا وہ کے لیے جو کچھ دیا ہے اسی کا حساب لینا ہے، اور جس کو زیادہ دیا ہے اس سے زیادہ حساب لینا ہے، جس کو تھوڑا دیا ہے اس سے تھوڑا حساب لینا ہے، جس کو تھوڑا دیا ہے اس سے یہی تقاضا ہے کہ جو دیا ہے اس کے مطابق وہ اپنا کام کر کے آ جائے۔ لہذا جو صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہیں نا، ہمارے دماغ، یہ دماغ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ ہاتھ اللہ کے دیے ہوئے ہیں، یہ پاؤں اللہ کے دیے ہوئے ہیں، جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے دیا اس نے اس کو صحیح استعمال کیا۔ یہ ہے، یہ ہاتھ اللہ نے دیا ہے نا تو استعمال بھی بتایا، یہ دماغ دیا ہے، پاؤں دیے ہیں، اللہ کی نعمت۔ دیکھیں اگر وہی چیز جو ہے نا اس کو آپ غلط استعمال کر لیں گے تو وہ نعمت کہاں رہے گی؟ نعمت تو تب ہے کہ ہم نے اس کو صحیح استعمال کر لیا، یہ اس کی قدردانی ہے، اور اللہ کے ہم پاس ہو گئے۔ تو فرمایا شاکر لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا صحیح استعمال کرنے والا، قدر کرنے والا تھا، ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ جیسا کہتے ہیں نا پیسہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے، پانی بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، صحیح استعمال کرو، یہ وقت جو ہے نا اس کو صحیح استعمال کرو۔ شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے چنا تھا اور پھر اس کو ہم نے ہدایت دی سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی یہ ان کی مدح اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے پیغمبری ایسے ہی نہیں دے دی کہ چل جی جداں کہتے جہدے سر اتنے ہما بیٹھا انہوں بادشاہی دے دیتی، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا تھا کہ یہ پار چلے گا، پھر میں وہ تے پار پایا۔ شاکر لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم وآتیناہ فی الدنیا حسنہ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اسے دنیا میں بھی بھلائی دی، اسے نیکی بھلائی کی توفیق دی، اسے خیر کی توفیق دی، دنیا میں بھی اس نے بھلے کام کیے۔ وانہ فی الآخرۃ لمن الصالحین، اور آخرت میں وہ ہمارے صالح بندوں میں شمار ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں دنیا میں بھلائی اختیار کی، آخرت میں صالح بندوں میں سے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ یہ سمجھ لیں، یہ دنیا کھیتی ہے جو اس کو کاٹنا ہے، آج کا کمایا ہوا ہی وہاں ہمیں ملنا ہے۔ اب ذرا آیت آ گئی ہے اور توجہ کریں ذرا اچھی طرح، کیونکہ یہ ہے وہ تعلق جو ہمارے ساتھ ہے۔ موضوع میں نے بتایا نا کہ امت کے ساتھ یا امت محمد سے تعلق۔ فرمایا ثم اوحینا الیک، پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کر دی، یہ حکم آپ کو بھیج دیا۔ کیا حکم بھیج دیا؟ ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ، وہ جو راستہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بنا دیا بس اسے پکڑ لو، وہ ڈنڈی پکڑ لو اور جاؤ۔ یعنی تمہیں راستہ بنانا نہیں ہے، بنا گیا ہے ابراہیم،
اب یہ مکے کے حالات میں نے آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ وہی کچھ کرنا پڑ رہا ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا. وہ خواہشاب بنی طالب کے جو ہے وہ فاقے ہوں یا گھر بار چھوڑ کر مدینے جانا ہو اور رشتہ داریاں ٹوٹ گئیں، بچے رہ گئے اور اس طرح گھروں کو چھوڑ کر گئے ہیں. میں کہا کرتا ہوں کہ ظاہر ہے ابراہیم علیہ السلام کا تو ہمیں اتنا ہی پتہ ہے جتنا اللہ نے قرآن کریم کے اندر بتا دیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تو صحابہ بھی بتانے والے ساتھ ہیں. کسی صحابی کے بارے میں نے نہیں پڑھا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کے رسول میں دکان لاک کر کے چلا جاتا ہوں، کب تک واپسی ہو جائے گی؟ بچے چھوڑ کر جا رہا ہوں، واپسی کب تک ہو جائے گی؟ ماں باپ ادھر ہی رہ جائیں گے، واپسی کب ہوگی؟ کسی نے سوال ہی نہیں کیا. یہ اللہ نے بتا دیا تھا. اصل میں ہم نہیں لیتے نا رہنمائی، ہم چاہتے ہیں کہ ہم دین کا کام کریں، ہم دیندار بن جائیں، پھر وہ دیندار ہم اپنے تصور کے مطابق بنتے ہیں. وہ جو جس طرح اللہ کہتا ہے اس طرح ہم بنتے نہیں ہیں. تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس رستے کے اوپر تم چل رہے ہو اس میں رہنمائی لے لو ابراہیم علیہ السلام کی سنت و سیرت سے. ابراہیم رستہ بنا گیا ہے، وہ اب مشکل نہیں ہے جیسے دوسرے لفظوں میں کہتے ہیں. اور یہی سمجھ لیں جی ہمارے لیے یہ رستہ بنا دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں نے. ہمارے لیے پھر اب رستہ تو کلیئر ہے، چلنا ہمارا کام ہے. وما کان من المشرکین، اب پھر آیا، یعنی شرک کرنے والوں کے ساتھ پھر کوئی تعلق نہیں رکھا انہوں نے، کوئی محبت نہیں رہی. اور یہ سمجھ لیں جی آج وہ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے اس وقت لوگ غصہ کیا کرتے تھے، اب لوگوں کو تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع ہو گئی ہے. حقیقت میں ایک مشرکانہ ماحول میں ہم سب زندگی گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے میں نے وہ پہلے بھی عرض کیا تھا، ایک نام معبود ہے، وہ ہے اللہ کی عبادت کرنا، سجدہ کرنا، رکوع کرنا، نماز پڑھنا، حج کرنا، جو بھی سمجھ لیں. اگر ہم اللہ کو معبود مانتے ہوئے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو سجدہ کریں تو پھر اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو شرک کہتے ہیں. اچھا تو معبود جیسا ہی نام مالک ہے نا، اللہ مالک ہے. اور اگر اللہ مالک کا حکم چھوڑ کر کسی اور کا حکم مانے تو یہ اسی طرح نہیں ہے کہ آپ نے سجدہ کسی اور کو کر دیا. آپ کسی اور کے اللہ کی بجائے کسی اور کے آگے جھک گئے. اللہ ایسے سمجھ لیں کہ اللہ معبود کے کو چھوڑ کر کسی اور کے آگے جھک گئے، اور وہاں اللہ بادشاہ کو چھوڑ کر کسی اور کے حکم کے تابع ہو گئے. اور جتنی گنجائش یہاں ہے کہ اگر کوئی آپ کے سر کے اوپر سوار ہو جائے تو آپ کفر کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ کلمہ کفر کر سکتے ہیں. اتنی وہاں سمجھیں کہ جی جب اتنے مجبور ہو جائیں کہ جان جاتی ہوگی تو ہم کسی اور کا حکم مان لیں، پھر بھی کوئی بات بنتی ہے. جب ہم تو شوق رکھتے ہیں، ہم درس سنتے ہیں، لیکن ہمارے شوق جو ہے نا وہ اسی طرح ہی ہے. کسی کا عمران خان کے ساتھ ہے، کسی کا نواز شریف کے ساتھ ہے، کسی کا جو ہے وہ کسی اور کے ساتھ ہے. شوق تو ہمارے ادھر ہی ہے نا. باقی ہم جو سمجھ لیں جی یہ بات آج کا مسلمان نہیں سمجھ پا رہا، داڑھی والا بھی نہیں سمجھ رہا اور نمازی بھی نہیں سمجھ رہا، حاجی بھی نہیں سمجھ رہا. وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ معبود ہے، وہ یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ بادشاہ بھی ہے. اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا الا لہ الخلق والامر، آگاہ ہو جاؤ، جب مخلوق اس کیا تو امر بھی اسی کا مانے گی. جس طرح باپ کہتا ہے نا کہ جدو پتر میرا تو گل میری کدا نہیں منے گا، اس طرح ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا. ہاں مجبوری سے آپ مان لیں، ٹھیک ہے جی اب میں کر کچھ نہیں سکتے، لیکن اپنی وہ مجبوری یا اپنی نفرت جو ہے وہ تو ہو نا. پھر آپ کو کسی اس طرح کے ساتھ جو ہے وہ دلچسپی نہیں ہوگی نا. پھر آپ کو تو آپ کے سامنے تو وہ اپنا مقصد ہوگا.
تو فرمایا وما کان من المشرکین. اب اگلا سوال کیا ہے؟ اگلا سوال یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں یار یہ باقی سارے لوگ کون سا کرتے ہیں، یہ بھی ایسے ہی ہیں. اچھا اس وقت بھی یہ مسئلہ تھا کہ ٹھیک ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا. نہ کوئی موسیٰ کا ماننے والا کر رہا ہے، نہ کوئی عیسیٰ کا کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو مت دیکھو، تم کرو. یہی بات ہے، اگر کوئی کرتا ہے نہیں کرتا، مجھے سمجھ ہے تو مجھے کرنا ہے، مجھے خود ڈھونڈنا ہے. کون کرنے والا ہے؟ یہ خود ڈھونڈنا ہے. اب میں جو یہاں درس دیتا ہوں یہ یہی ڈھونڈنے کے لیے دیتا ہوں. باقی کوئی ملے نہ ملے وہ علیحدہ بات ہے، ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے کوئی مقصد ہے، کوئی مشن ہے، آپ کسی چیز کو حق سمجھتے ہیں، تو پھر آپ اس میں معاون تلاش کریں. ملے گا نہیں ملے گا. تو ابراہیم کو نہیں ملا اللہ کے بندو، نوح علیہ الصلوۃ والسلام کو تو پھر بھی چلو کوئی 10 بندے مل گئے ہوں گے، وہاں نہیں ملا. اللہ مثال ہی اس بندے کی دے رہا ہے جسے ملا ہی کوئی نہیں. اپنی اولاد ہو سکتا ہے اولاد بھی وسم بار ہو جائے، وہ بھی نہ ہو. تو کسی کے اوپر آپ کا کتنا زور ہے؟ کسی کو آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے نا. لیکن بات اصل میں یہ ہے کہ آدمی جو ہے نا وہ اس بات کو جو ہے نا وہ سمجھے کہ یہ میرا کام ہے اور میں کتنا کر سکتا ہوں. تو فرمایا انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ، وہ جن کے لیے ہم نے ہفتے کا دن مقرر کیا تھا انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کا راستہ نہیں پکڑا. وہ اس راستے سے اختلاف کر گئے، اس راستے کو چھوڑ گئے. آج ہم نے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا راستہ نہیں پکڑا، اس سے اختلاف کر گئے. ٹھیک ہے نا. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اور پھر فیصلہ یہاں ہونا بھی نہیں ہے. کون کر سکتا ہے؟ یا تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس قوت آ جاتی تو پھر تو لتر بھی انہوں نے پھیردا. لیکن یہاں دنیا میں تو فیصلہ ہوا ہی نہیں. فیصلہ تو پھر وہیں ہوگا. یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا. نہ تمہارا کسی کے اوپر زور چلتا ہے، کہہ ہی سکتے ہو نا. اگر تو وہ بات آ جائے کہ اگر طاقت ہے تو پھر طاقت تو ہے نہیں. طاقت جب آ گئی محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، پھر کسی نے پتھر نہیں مارا. یہ پتھر اسی زمانے میں مارتے تھے جب طاقت نہیں تھی. لہذا جب طاقت آ جائے گی ایمان والوں کے پاس تو پھر سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر تو طاقت سے ہی نپٹا جائے گا. پھر یہ واز نصیحتیں نہیں رہ جائیں گی. وہ میں شاید یہاں درس ہوا تھا تو میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک تبلیغ ہے جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں، ایک تبلیغ ہے جو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام کر رہے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تبلیغ کر رہے ہیں تلوار کے ساتھ. وہ عورت وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں، ان کو ہٹانا ہے. اور یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ تو اسی طرح ہی کر رہے ہیں نا. زیادہ سے زیادہ پھر بہت توڑے ہیں، پھر اس کا نتیجہ بھی نکلا ہے. مکہ میں یہی حال ہے. تو جب جتنا کچھ آپ کر سکتے ہیں اتنا ہی کریں گے، اس سے زیادہ تو ہو نہیں سکتا. تو باقی پھر فیصلہ اللہ کر دے گا اگر یہاں نہیں ہو رہا تو. اور ظاہر بات ہے وہ جن کو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے تھے تم غلط ہو، وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو غلط کہہ رہے تھے. اور جن کو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام غلط کہہ رہے تھے، وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو غلط کہہ رہے تھے. اور اگر آج آپ حق کے ساتھ کھڑے ہو کر جو ہے وہ لوگوں کو غلط ثابت کریں گے تو لوگ آپ کو غلط کہیں گے. یہ تو ہوگا. لہٰذا اب ذرا آخری آیت ہے اور اس کے اوپر توجہ کریں. فرمایا ان ساری چیزوں کو پیش نظر رکھے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. ادعو دعوت دیتے جائیں. وہ دعوت کا مرحلہ ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعوت کے مرحلے میں تھے. وہ رستہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے عمل سے جو کچھ سمجھ لیں کہ جو ہدایات چھوڑ دی تھی، فرمایا وہ تو سب وہ چھوڑ گیا ہے. یہ قربانیوں کا راستہ ہے، قربانیوں کی زندگی ہے اس کی. تو یہ قربانیاں جو ہیں ان کے لیے تیار ہو کر دعوت کا کام کریں.
اگر اگر ہم اپنا تھوڑا وقت ہی نہیں دے سکتے، کوئی اس میں وسائل نہیں لگا سکتے، تو پھر تو یہ کام ان کا ہے بھی نہیں. پھر تو بس وہ ثواب والی بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے جی، سن کے ثواب لینے والی بات ہے، لیکن اللہ نے یہ بتا دیا ان کو کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ جو رستہ ہے، وہ جو قربانیوں کی اس کی داستان ہے، اس کو ذہن میں رکھ کر دعوت دینا شروع کریں. اس میں کوئی نمرود بھی سامنے آ سکتا ہے، اس میں کوئی آگ کا الاؤ بھی سامنے آ سکتا ہے. ذہنی تیاری کر لیں کہ ٹھیک ہے جی، وہاں گرنا ہوا تو گر جائیں گے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، کہیں کو بیٹے کی قربانی ہو سکتی ہے، کسی اور کی ہو سکتی ہے، کوئی بیوی چھوڑ سکتی ہے یا بیوی کو چھوڑنا پڑ سکتا ہے. ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، اور اچھے اچھے واعظ کے ذریعے سے. یہاں دیکھیں دائی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو بگائے. بات اس نے صحیح کرنی ہے، لیکن لوگوں کے ساتھ اس نے اچھے اخلاق سے ہی پیش آنا. ٹھیک ہے نا، یہ نوٹ کر لیں. اگر اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات جو ہے وہ قرآن حکیم کے اندر فرمائی، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ آپ ان لوگوں کے حق میں، یعنی اپنے ساتھیوں کے حق میں بہت نرمی کرتے ہیں. لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ ذرا اکھڑ کر بات کرنے والے ہوتے نا، تو یہ گئے، یہ نہیں ٹکتے تھے پھر آپ کے ساتھ، یہ آپ کے ساتھ نہیں ہوتے تھے. یہ انسان کا مزاج ہے. لہٰذا اگر ویسے آپ کی طبیعت ہے بھی، کوئی اکھڑی طبیعت ہے، تو جب دعوت کا کام کرنا ہے نا، تو اس میں پولائٹنس ہونی چاہیے. اور دوسرے کو ایسے سمجھیں، اس کو دیکھیں، چلیں اب کھول کے بات کر ہی لیتے ہیں. بھائی حقیقت میں آپ آتے ہیں تو میرے اوپر کون سا احسان کرتے ہیں، میں کہ آتا ہوں تو آپ کے اوپر کون سا احسان کرتا ہوں. لیکن میں یہ شو کرتا ہوں کہ جی آپ میرے اوپر احسان کرتے ہیں، آپ کی مہربانی ہے. ٹھیک ہے نا. بے شک میں اسی لیے ہی کرتا ہوں کہ چلیں یار یہ تھوڑے خوش رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ دعوت ہے. اور اس میں نے آپ کئی آدمی کہتے ہیں جی اچھا میں آیا نہیں آیا. میں نے کبھی اسے دوسری دفعہ فون کر کے کبھی نہیں کہا کہ یار پچھلی دفعہ تو کہہ کے نہیں آیا، کیوں نہیں آیا. ٹھیک ہے، نہیں آیا، اب نویں سے رہتے انہوں کہہ دینا. 100 دفعہ کہاں گے، 200 دفعہ کہاں گے. ٹھیک ہے نا. پچھلا گلا کریں گے تو ہوں بھی انہوں نے ہونا تو نہیں آنا. ٹھیک ہے. لہٰذا یہ دعوت کا مرحلہ ہے. یہ ہمارے پاس وہ کوئی اختیار نہیں ہے، طاقت نہیں ہے کہ جی ہم وہ جب طاقت ہوگی، کوئی اس طرح کی صورتحال ہوگی تو تسی آپ ہی بھجے ہو گے. اس وقت کسی کے ترلا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کسی کو جو ہے وہ مہربانی کہنے کی ضرورت نہیں ہے. جب آتا ہے عمران خان یا کوئی دوسرا تیسرا حکومت کا سربراہ، کیسے جن کو اکٹھے کرنا ہوتا ہے دوڑ کے اکٹھے ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. کسی کے ساتھ مجادلے کی بھی نوبت آ جائے تو وہ بھی بد اخلاقی نہیں ہونی چاہیے. یہ آج کل ہماری قوم میں بد اخلاقی بہت آ گئی ہے. یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ جو جماعتیں ابھی ہیں نا چلی، ان میں تو بہت زیادہ انہوں نے بد اخلاق کر دیا ہے. اب پتہ نہیں کیا بنے گا. یعنی ایسا گند بکتے ہیں. مخالفت کرو، لڑائی کرو، تھپڑ مار لو، لیکن ننگی گالیاں جو عام طور پر ظاہر ہے اگر میں پڑھتا ہوں تو میری بیٹی بھی پڑھتی ہوگی. موبائل تو سب کے پاس ہے نا. میرا بیٹا بھی پڑھتا ہوگا، میرا بچہ بھی پڑھتا ہوگا، میرا باپ بھی پڑھتا ہوگا وہ چیزیں. تو فرمایا وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ. اور باقی آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے اور کون سیدھے راستے کے اوپر ہے. وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ. اور وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کے اوپر ہے. یعنی کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی بھی ضرورت نہیں. قرآن و سنت موجود ہے اور اس کے مطابق ہاں کوئی تنقید کرتا ہے اس کی بات کو سمجھو، اگر سچی ہے تو اختیار کرو، لیکن بلا وجہ کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جی میں بات حق ہے، اب یہ لوگ نہیں پسند کرتے تو یہ ہے وہ ہے. تو بس وہ اللہ نے بتایا کہ حکمت کے ساتھ اچھے واعظ کے ساتھ لوگوں کو جو وہ سکھائیں. تو یہ ہے جی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ قربانی. ہم نے سمجھا گوشت ہی کھانے کا نام ہے.
اصل میں یہ قربانی جو ہے نا، یہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہے، یہ ہر سال اس جذبے کو تازہ کرنے کے لیے ہے کہ جو اگر پیدا ہو جائے تو پھر ہمیں آگ سے بھی ڈر ختم ہو جائے گا، حق کے لیے، ایسے نہیں باطل کے لیے نہیں، حق کے لیے آگ میں جلنے کے، کنویں کے اندر گرنے سے، وطن چھوڑنے سے، بیوی بچے ان سے دور ہونے سے، بے وطنی سے، اور جان مال اولاد سب کچھ لگانے سے، پھر ہمارا خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، نکل جائے گا یہ خوف ہم سے، اور پھر ہم اس کے لیے جب تیار ہوں گے، اگر یہ قربانیاں ہمیں اس کے لیے تیار کرتی ہیں تو پھر واقعی یہ قربانیاں ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو تقوی پہنچتا ہے، گوشت تم ہی کھا جاتے ہو، تو اگر وہ تقوی یہی ہے کہ یہ سبق ہم نے، کیونکہ جو ہے نا وہ ابراہیم علیہ السلام سے کے ساتھ اس عمل کا تعلق ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کا وہ بنایا ہوا راستہ، وہ ڈنڈی، اگر وہ ہمیں یاد نہیں ہے اور ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا تو پھر فکر کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔